رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی طہ و یاسین، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما على الحجة الثاني عشر، بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ زندگی میں توحید کے اثرات، اس عنوان کے ذیل میں کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اسلام کے پورے نظام کی مرکزیت اور محوریت توحید پر بنا کی گئی ہے۔ انسان اگر اپنی رفتار اور اپنے کردار کا جائزہ لے تو اس کی رفتار اور اس کا کردار، اگر اپنا کردار اٹھا کر وہ دیکھے اور اپنی صفات کی طرف وہ نظر ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا عمل اور اس کی رفتار ہے جو اس کے کردار کو بنا رہی ہے، اور انسان کا عمل اور اس کی رفتار یہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کی نظر پر، اس کے عقیدے پر، اور تمام عقائد کا مرکز اور محور ہے توحید۔ اگر توحید صحیح ہے تو پھر دیگر عقائد صحیح ہیں، اگر دیگر عقائد صحیح ہیں تو زندگی صحیح ہے، عمل صحیح ہے،
اور اگر عمل صحیح ہے تو پھر صفات بھی بہترین ہوں گے۔ عزیزوں، یہ ایک سلسلہ تھا اور یہ ایک رابطہ تھا جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اسی کے سائے میں اگر ہم اس موضوع کو کھولیں کہ توحید کے انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثرات ہیں، تو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ توحید کے کتنے شعبے ہیں، کیونکہ ہر شعبہ اپنے اعتبار سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو کل بھی اشارہ کیا تھا کہ توحید یا نظری ہے یا عملی ہے۔ توحید نظری وہ ہے کہ جسے ماننا ہے، توحید عملی وہ ہے جسے کرنا ہے۔ جب انسان اپنی سوچ، فکر اور عقیدے میں آ کے سدھار لاتا ہے اور اس کو آ کے نظام توحید پر آ کے منظم کرتا ہے، تو ایسی فکر کو توحیدی فکر کہتے ہیں۔ علماء جب نظری توحید کے شعبے بناتے ہیں تو اسے 3 شعبوں میں آ کے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا شعبہ توحید ذاتی ہے، دوسرا شعبہ توحید صفاتی ہے، اور تیسرا شعبہ توحید افعالی ہے۔ توحید ذاتی یعنی یہ مان کے چلنا ہے کہ پروردگار ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ پروردگار ایک ایسا اکیلا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ جنگ صفین ہے، میدان کارزار گرم ہے، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، یا علی ما معنی توحید، اے امیر کائنات توحید کا معنی کیا ہے؟ دوسرا صحابی آگے بڑھ کے، اے شخص دیکھ نہیں رہے ہو امیر کائنات جنگ میں مصروف ہیں، یہ کون سا وقت ہے سوال کرنے کا؟ اللہ اکبر، وہ نہیں جانتا تھا کہ علی کا مزاج کون سا مزاج ہے۔ بس جیسے ہی اس نے اعتراض کیا، مولا کائنات نے پلٹ کے اس کو مخاطب بنا کے کہا، اے شخص تو نہیں جانتا کہ جو چیز یہ شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے، ہم اسی کو تو امیر معاویہ کے، امیر شام کے لشکر سے چاہتے ہیں۔ ہمارا پیکار، ہماری جنگ کس بات کے اوپر ہے؟ ہماری جنگ کا مرکز و محور توحید ہے۔ ہماری جنگ کا مرکز اور محور توحید ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو اور تم اسے روک رہے ہو۔ پھر مولا اسی جنگ کے میدان میں اسے توحید کا معنی سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں شخص توحید کے 4 معنی ہیں، 2 خدا کے بارے میں صحیح ہیں اور 2 خدا کے بارے میں غلط ہیں۔ توحید کا پہلا غلط معنی خدا کے بارے میں کہ جسے توحید عددی کہا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ نمبر کہہ سکتے ہیں۔ 1 کبھی کبھی گننے میں آتا ہے، جب ہم گننے چلتے ہیں 1 2 3 4 5 6، تو ہماری اس گنتی میں جو عدد سب سے پہلے آتا ہے اسے کہتے ہیں ہم 1۔ تو خدا توحید کا معنی حضرت فرماتے خدا ایک ہے، لیکن یہ والا ایک نہیں کہ جس کے بعد 2 آتا ہے، پھر 3 آتا ہے، پھر 4 آتا ہے۔ اسے توحید عددی کہتے ہیں، جو خدا کے معنی میں غلط ہے۔ خدا ایسا ایک نہیں ہے کہ جس کے بعد کسی 2 کا یا 3 کا تصور ہو سکے۔ توحید کا ایک اور معنی ہے جسے توحید نوعی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی جب ہم ایک کہتے ہیں، یعنی ایسا ایک جو اپنے اندر بہت سے افراد کو لیے ہوئے ہے۔ جیسے آپ کہیں گے انسان ایک نوع ہے، انسان ایک ہے نا، لیکن ایک نوع ہے۔ انسان ایک ایسا نوع ہے کہ بہت سے انسان اس کے اندر آتے ہیں۔
جانور ایک نوع ہے، بہت سے جانور اس کے اندر آتے ہیں. موبائل ایک نوع ہے، بہت سی طرح کے موبائل اس کے اندر آتے ہیں. تو ایک ہی تو نوع ہے. تو اگر خدا کو ایک کہا گیا تو اس معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند متعال ایسا نوع نہیں ہے کہ جس کے ذیل میں بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا آتے ہوں. حضرت نے فرمایا اگر اس معنی میں توحید کو لیا جائے تو دونوں معنی غلط، لیکن ہاں اگر تیری مراد توحید سے یہ ہے کہ پروردگار ایسا ایک ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، توحید واحدی ہے، وحدہ لا شریک لہ. اور یہ دوسرا تو یہ معنی بھی یہ معنی خدا کے بارے میں صحیح ہے. اور اگر توحید سے یہ مراد لے رہا ہے کہ پروردگار ایسا ایک ہے جو کئی چیزوں سے مل کے نہیں بنا ہے، بلکہ بسیط ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، تو اس معنی میں بھی توحید صحیح ہے. ان دونوں کو توحید ذاتی کہا جاتا ہے. توحید ذاتی یعنی ذات پروردگار اپنی ذات الوہیت میں وحدانیت رکھتی ہے. عزیزوں، انسان اگر اس توحید کے بارے میں تھوڑا سا بھی غور کر لے تو دھیرے دھیرے اپنی روح کو پروردگار سے نزدیک پائے گا. جب وہ سوچے گا کہ کیسی ذات کبریا ہے کہ جس کی وحدت تمام ممکنات کے اوپر سایہ فگن ہے. نہ صرف سایہ فگن ہے بلکہ پوری کائنات فقیر ہے، وہ تنہا غنی ہے. جیسے اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. جان لو تم سب کے سب فقیر ہو، تمہارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ذات جس کے پاس اپنا کچھ ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. جب انسان ان معنی کے اوپر آ کے غور کرتا ہے، توحید کے بارے میں توجہ کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، تو پھر پروردگار معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے. اے میرے بندے تو مجھے سمجھنا چاہتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایک قدم آگے بڑھا، دیکھ میں کتنے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا. تو ایک قدم آگے بڑھائے گا، میں 70 قدم تجھ سے نزدیک ہو جاؤں گا. ہاں عزیزوں، یہ توحید ذاتی، اس کے بعد توحید صفاتی کی بات آتی ہے. غور فرمائیے گا، توحید صفاتی ایک عجیب مرحلہ ہے. توحید صفاتی، اور آج شاید اسی توحید صفاتی پہ ہماری گفتگو پوری ہو. توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار متعال بہت سے اس کے صفات ہیں. ماہ مبارک رمضان میں آپ نے دعائے جوشن کبیر کا کم سے کم ایک بار مرور کیا ہوگا، اور جب آپ نے اس دعا کو کھول کے پڑھا ہوگا تو پروردگار کے 1001 اسما الگ الگ طریقے سے اس میں اپنے جلوے دکھا رہے ہوں گے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا محیمن، یا جبار، یا قہار. پوری فہرست اسماء الہیہ کی. یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، یا عزیز، یا جبار، یا قہار. یہ پورے اسماء خدا کی ایک لمبی فہرست. تو یہ اسماء اور صفات پروردگار ہیں. جب ہم ان اسماء کی طرف نظر دیکھ کرتے ہیں تو ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جس کو ہم خطاب کر رہے ہیں وہ کیا جیسے یہ اسماء ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح سے ہے؟ رحمانیت کا الگ معنی ہے، عالمیت کا الگ معنی ہے، قادریت کا الگ معنی ہے، قہاریت کا الگ معنی ہے، شاکر کا الگ معنی ہے، صابر کا الگ معنی ہے،
یہ تمام اسماء الہیہ متکلم کا الگ معنی ہے، ہر لفظ اپنا ایک معنی لیے ہوئے ہے، کہ بے شک ہر لفظ اپنا معنی لیے ہوئے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذات میں اتنے الگ الگ ترکیبیں پائی جاتی ہیں، نہیں، بلکہ صحیح سے غور کرو، اسماء اور صفات پروردگار کے الگ الگ ہیں، ذات ایک ہے، یعنی یہ تمام اسماء ایک بسیط ذات کے اندر ایک ہی وحدت کے ساتھ موجود ہیں۔ جب یہ ایک وحدت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ان کا ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمانیت رحیمیت سے الگ ہو، رحیمیت عالمیت سے الگ ہو، عالمیت قادریت سے الگ ہو، قادریت رزاقیت سے الگ ہو، کہا نہیں۔ دیکھو، تصور جب تم کرتے ہو، جب آ کے اس کے بارے میں غور کرتے ہو تو یہ صفات ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، لیکن جب ذات پروردگار کی طرف توجہ کرتے ہو تو جو ذات رحمان ہے وہی رحیم بھی ہے، وہی حکیم بھی ہے، وہی علیم بھی ہے، وہی شکور بھی ہے، وہی غفار بھی ہے، وہی قہار بھی ہے۔ یہ تمام اسماء اس ذات کے اندر ایک ہی وحدت کے ساتھ موجود ہیں۔ ہاں، زمان، مکان اور وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک خاص اسم سے پروردگار کو پکاریں۔ عزیزوں، توجہ چاہوں گا کہ جو اسماء خدا کی گفتگو ہے بہت تفصیل سے نہیں بیان کی جا سکتی، بس ہمارے موضوع سے جتنا ربط ہے کہ توحید صفاتی کے ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لہذا توجہ کا طالب ہوں۔ صفات پروردگار جیسا موقع اور جیسا محل ہوتا ہے اس اعتبار سے اس صفت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مثال کا سہارا لوں، آپ کسی بیمار کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ خدا کی بارگاہ میں اگر کسی بیمار کے لیے دعا کرنا ہے تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے اے قہار اس بیمار کو شفا دے دے۔ بے شک پروردگار قہار ہے، لیکن وہاں کہا جائے گا اے شافی اس بیمار کو شفا دے دے۔ اگر کوئی طالب علم ہے، علم پروردگار سے چاہتا ہے، تو وہ نہیں کہے گا اے شافی مجھے علم دے دے، بلکہ وہ کہے گا اے علیم، اے حکیم مجھے نعمت علم و حکمت سے نواز دے۔ اگر پروردگار سے رزق چاہیے تو یا رازق کا ورد کرنا پڑے گا۔ اگر پروردگار کی رحمت عامہ درکار ہے تو یا رحمان کہیے، اگر رحمت خاصہ درکار ہے تو یا رحیم کہیے۔ تو آپ نے غور فرمایا، یہ موقع اور محل طے کرتا ہے کہ یہاں پر پروردگار کو کس نام سے پکارنا ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام جب کوئی دعا کی تعلیم فرماتے تھے، کوئی ایسی چیز کی تعلیم فرماتے تھے کہ جس میں خدا کے نام ہو، تو وہاں تاکید کرتے تھے قل کما اقول لک، اس دعا کو ویسے ہی پڑھنا جیسے میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ صحابی آیا امام کے پاس، اپنی کسی مشکل کو بتایا، مولا نے کہا لکھ، ایک دعا تعلیم فرمائی، لیکن والا لکھ رہا تھا، مولا نے دعا کو ختم کیا، اس نے آخر میں اضافہ کر دیا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فوراً مولا نے ٹوکا، اے شخص بے شک پروردگار ارحم الراحمین ہے، لیکن لکھ وہی، بول وہی جتنا میں نے بتایا ہے، نہ ایک کلمہ کم ہونا چاہیے نہ ایک کلمہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اسماء اللہ میں جیسے اہل بیت نے تعلیم دے دی، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کس مقام کے اوپر کس نام کا سہارا لینا ہے، کس دعا میں کس اسم کو لا کے رکھنا ہے، کس وقت کس تعویذ میں کس پروردگار کے نام کو لا کے رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ نزاکتیں اور باریکیاں ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے، ہر کوئی یا اللہ کہہ کے پروردگار سے رابطہ کر لیتا ہے، لیکن جب ایک سمجھدار عارف
آتا ہے پروردگار سے رابطہ کرنے چلتا ہے تو اپنی روح کا جائزہ لیتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، کبھی یا عالموں کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا حکیم کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا خالق کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا رحمان کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ تقاضے ہیں الگ الگ جو پروردگار کو الگ الگ اسما سے آ کے پکارا جاتا ہے۔ آیات الہیہ میں بھی مسئلہ ایسا ہی ہے۔ آیات کے آخر میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ پروردگار کا نام آتا رہتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک نام نہیں آتا۔ کبھی آیت کے آخر میں حکیم آتا ہے، کبھی علیم آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے۔ عزیزوں، اگر یہ مسئلہ کچھ حد تک آپ کے لیے روشن ہوا ہے تو آئیے چلیں ان ہستیوں کے سامنے دانو عدد طے کریں کہ جو ہستیاں مظہر اسماء پروردگار ہیں، جنہیں اسماء اللہ کہا جاتا ہے۔ اسماء اللہ جب مجسم ہو کر انسان کی صورت لیتے ہیں تو اہل بیت بن کے آپ سامنے آتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، اب یہیں سے ایک اور مسئلہ آپ کے لیے حل کرتا ہوا چلوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پروردگار تمام اسماء حسنہ کا مجموعہ ہے۔ یہ ذات وحدہ لا شریک کائنات کے جتنے بھی اچھے نام ہیں سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن وحدت کے ساتھ، بساطت کے ساتھ۔ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ توحید کا تقاضا یہی ہے کہ تمام اسماء اللہ خداوند متعال کی ذات میں موجود ہیں، لیکن پکارا کسی خاص نام سے ہی جائے گا۔ تو یہ روشن ہے کہ جب ہم پروردگار کو رحمان کہہ کے پکار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سامنے رحمانیت ہے، لیکن اس رحمانیت کے پیچھے رحیمیت بھی موجود ہے، قہاریت بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے، قدرت بھی موجود ہے، حیات بھی موجود ہے، خالقیت بھی موجود ہے۔ تمام اسماء اس کے پیچھے موجود ہیں۔ اب اگر پروردگار اپنی خلقت کے لیے اپنے کچھ مظاہرے کر رہا ہے اور ہم اس کو یا خالق کہہ کے پکار رہے ہیں تو بے شک سامنے تو خالقیت پروردگار ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی رازقیت بھی ہے، اس کا علم بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے، تمام دیگر اسماء اس کے پیچھے موجود ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ ولو سامنے ظاہر میں ایک نام ہوتا ہے لیکن باقی صفات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کے قلب میں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے کہ عام انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جب کوئی باپ اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور بچہ آگے بڑھ کے دوڑ کے باپ کہہ کے اس کو گلے لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رابطہ فی الحال باپ کے عنوان سے ہو رہا ہے، لیکن یہ کسی کا شوہر بھی ہے، یہ کسی کا بھائی بھی ہے، یہ کسی کا پڑوسی بھی ہے، یہ کسی کا دوست بھی ہے، دوسرے صفات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک صفت کو جو ضروری ہے اس وقت اس کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اب یہی چیز ہمارے ایک سوال کا جواب بن جاتی ہے جب لوگ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ جن کو مانتے ہیں انہیں کیوں ایک خاص نام سے پکارتے ہیں؟ کوئی شخص آیا حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے پوچھا، مولا کیا آپ مہدی نہیں ہیں؟ مولا نے کہا بے شک ہم سب کے سب مہدی ہیں، لیکن جس کا وعدہ رسول نے کیا ہے کہ جو آئے گا اور زمین کو انصاف سے بھر دے گا وہ ہم نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا مولا نے قبول بھی کیا، انکار بھی کیا۔ کیوں؟ یعنی اگر ہم کسی امام کو کسی ایک خاص نام سے پکارتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ بس ایک ہی امام ہیں جن کی صفت صادق ہے، ایک ہی امام ہیں جن کی صفت کاظم ہے، ایک ہی امام ہیں جن کی صفت رضا ہے، ایک ہی امام ہیں جن کی صفت سید الساجدین ہے، ایک ہی امام ہیں جن کا لقب حسن ہے، جن کا لقب کوئی اور ہے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کیونکہ یہ ذوات مقدسہ اسماء اللہ کا مظہر ہیں، تو جیسے پروردگار تمام اسماء کا مجموعہ ہوتا ہے لیکن تقاضے کو دیکھتے ہوئے اسے کسی ایک نام سے پکارا جاتا ہے، تو بس عزیزوں اہل بیت علیہم السلام کا زمانہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس میں سے ہر ذات
تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. یہ سب کے سب صادق ہیں، یہ سب کے سب کاظم ہیں، یہ سب کے سب نقی ہیں، یہ سب کے سب جواد ہیں، یہ سب کے سب ہادی ہیں. یہ تمام ہستیاں، ہر ذات اپنے اندر تمام صفات کو لیے ہوئے ہوتی ہے. لیکن بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زمانے کو اتار چڑھاؤ کو دیکھا جاتا ہے، ماحول کو دیکھا جاتا ہے. جب صلح کا ماحول ہوتا ہے تو حسن نام کو سامنے پیش کیا جاتا ہے. جب جنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو سید الشہداء کو آگے پیش کیا جاتا ہے. جب عبادتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر سید الساجدین کو آگے کیا جاتا ہے. جب صبر کی ضرورت ہوتی ہے، صداقت کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر صادق کو آگے کیا جاتا ہے. جب کسی اور طریقے پر آ کر کظم غیظ کی ضرورت ہوتی ہے تو کاظم کو آگے کیا جاتا ہے. کبھی رضا کو آگے کیا جاتا ہے، کبھی تقی کو آگے کیا جاتا ہے. تو یہ اسما ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ جب جھوٹوں کے سامنے مقابلہ کرنا ہو تو پھر صداقت کی ضرورت ہوتی ہے. جب غصے کا مقابلہ کرنا ہو تو کاظم کی ضرورت ہوتی ہے. جب ظلم کا مقابلہ کرنا ہو تو حسین کی ضرورت ہوتی ہے. جب مکر کا مقابلہ کرنا ہو تو حسن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ماحول آگے طے کرتا ہے کہ کس امام میں کون سا نام سامنے آ کے ظاہر ہو جائے. یہ توحید ہر جگہ جلوہ فگن ہے، اور یہ توحید ان مظاہر میں بھی اپنی صفات کو بیان کر رہی ہے. لہذا عزیزوں، یہ توحید صفاتی کہلاتی ہے. توحید صفاتی یعنی صفات متعدد ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن ظہور کسی ایک خاص صفت کا ہوگا. تمام پروردگار کے اسما ایک حقیقت میں ایک ساتھ موجود ہیں. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام انہی اسما کی تجلی ہیں، انہی اسما کا مظہر ہیں. اور کتنے خوبصورت مظاہر ہیں یہ. ہاں عزیزوں، یہ مظاہر پروردگار کے جلوے کائنات میں بکھیر رہے ہیں. ہر طرف توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ہمیشہ مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے توحید کی دعوت کو لوگوں کے درمیان پہنچانا. توحید کی دعوت کو پہنچانے کے لیے خاردار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ توحید ہماری زندگی میں عملی جامعہ پہن لے اور اس کے آثار ہماری زندگی میں نمودار ہوں، تو ہمیں ان ہستیوں سے آ کے رابطہ کرنا پڑے گا کہ جو مظہر توحید پروردگار ہیں، جنہی نے پروردگار کی توحید کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. عزاداروں، ایام عزا آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج محرم کی 13 تاریخ آ گئی. آپ سوچیں، اہل بیت کا لٹا ہوا یہ قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ جس میں آپ نے ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اے ظالم، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے جوانوں کو قتل کر کے اپنے ناپاک ارادوں کو تو کامیاب بنا چکا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جیت قتل اور زندگی پہ نہیں طے ہوتی، جیت تو مقصد کی کامیابی پہ طے ہوتی ہے.
یہ مساجد سے اذانوں کی آوازیں قیامت تک کے بتائیں گی کہ حسین جیتے ہیں، یزید ہارا ہے، لیکن اس جیت کے لیے حسین نے کیا کیا قربان نہیں کیا۔ ہاں عزاداروں، کسی نے بڑا دردناک جملہ کہا، مولا کربلا میں جتنی شہادتیں ہوئیں، ہر شہادت میں ثانی زہرا آپ کے ساتھ ساتھ تھیں، آپ اکیلے نہ تھے، آپ اون محمد کا جنازہ لائے، زینب ساتھ میں تھیں، آپ علی اکبر کا لاشا لے کے آئے، زینب ساتھ میں تھیں، آپ عباس کے کٹے بازو لے کے آئے، زینب ساتھ میں تھیں، مولا آپ علی اصغر کا لاشا لے کے آئے، زینب آپ کے ساتھ میں تھیں، لیکن مولا یہ بتائیے آپ کی شہادت کے بعد اب زینب اکیلی ہے جو مصائب کو برداشت کر رہی ہے، حسین کربلا میں سر کٹا کے سو چکے ہیں، اب جب مصائب شروع ہوتے ہیں تو علی کی لاڈلی تنہا اس کارواں کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، مولا جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو زینب اکیلی تھی، جب چادریں چھینی گئی تو زینب اکیلی تھی، جب کارواں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا جائے گا زینب اکیلی ہوگی، جب سید سجاد کا بستر کھینچا جائے گا زینب اکیلی ہوگی۔ ہاں حسین، آج زینب کوفے پہنچ چکی ہے اور کوفے میں شاید زینب بابا کو یاد کر رہی ہوگی، بابا یہ وہی کوفہ ہے جس میں زینب ایک زمانے میں آئی تھی، اب دوبارہ کس طرح سے لائی گئی ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ کارواں چند دن تک کوفے میں ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے شام کی طرف رواں کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ چند دن کوفے میں زینب پہ کس طرح سے گزرے ہوں گے۔ عزاداروں، زینب اس سے پہلے کوفے میں رہ چکی ہیں، کس طرح سے زینب رہتی تھی۔ بادشاہ جناب زینب مولا کائنات کی بیٹی جو وقت کے خلیفہ تھے، اس کی بیٹی کوفے میں کس طرح سے رہتی تھی، لیکن آج زمانے نے کس طرح سے کروٹ لی ہے، کس طرح سے اسی کوفے میں زینب کو لایا گیا ہے۔ ہاں عزاداروں، زینب نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب آ کر بیویوں کو ایک ساتھ دربار میں لایا گیا، شقی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ خاتون جو اپنے آپ کو دوسروں کے پیچھے چھپا رہی ہے یہ کون ہے؟ جب بتایا گیا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے تو ظالم نے ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف مخاطب ہو کے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے؟ بتایا گیا یہ زین العابدین ہے، اور جب بات اور گفتگو آگے بڑھی تو ایک مرتبہ ظالم نے حکم دیا کہ جاؤ اس جوان کو قتل کر دو۔ بس جیسے یہ حکم ہونا تھا کہ زینب آگے بڑھی، اپنے آپ کو سید سجاد کے سامنے کھڑا کر دیا، اے ظالم، اگر تو سید سجاد کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے تجھے زینب کو قتل کرنا پڑے گا۔ بس میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں گا، بی بی، ارے آج تو آپ نے سید سجاد کو قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن جب شام کا دربار ہوگا، جب کوفے کا دربار ہوگا، جب سید سجاد عاشور کے دن کس طرح سے عصر عاشور میں جب آپ کے اوپر ظلم ہو رہے ہوں گے، شاید زینب جواب دے، ارے تجھے نہیں معلوم اس وقت تو خود زینب بھی ظلم کا شکار تھی، تنہا زینب سکینہ کو سنبھالتی یا سید سجاد کو بچاتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء